بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم اسٹڈی کریں گے اینیمل اینڈ پلانٹ ٹیشو، سیل بایولوجی، چیپٹر نمبر 4، 9th کلاس۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹیشو کیا ہوتا ہے۔ ٹیشو ہم کس کو بولتے ہیں؟ گروپ آف سملر سیلز، جب ایک جیسے سیلز آپس میں ملتے ہیں، ان اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا گروپ بنتا ہے، تو اس گروپ کو ہم نام دیتے ہیں ٹیشو۔ اسپیشلائزڈ فار کامن فنکشن، ٹیشوز جب سیلز ایک جیسے ملیں گے اور ان کا کام بھی ایک جیسا ہوگا تو پھر ہم اس کو نام دیتے ہیں ٹیشوز۔ گروپ آف سملر سیلز اینڈ اسپیشلائزڈ فار کامن فنکشن، اور ان کا کام بھی ایک ہی ہوگا، پھر ہم ان کو نام دیتے ہیں ٹیشوز کا۔ اینیمل ٹیشو ہم دیکھتے ہیں، 4 میجر ٹائپ آف ٹیشوز۔ اگر ہم اینیمل کو دیکھیں، جانور جو ہوتے ہیں، ان میں 4 میجر ٹائپس ہوتے ہیں ٹیشوز کی۔ کون سے ہوتے ہیں؟ پہلے ہوتے ہیں ایپیتھیلیل ٹیشو، پھر کنیکٹیو ٹیشو، مسل اینڈ نروس ٹیشوز۔ 4 طرح کی اینیمل میں ٹیشوز ہوتے ہیں، ایپیتھیلیل ہوتا ہے، کنیکٹیو ٹیشو ہوتے ہیں، مسل ٹیشو اور نروس ٹیشو۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایپیتھیلیل ٹیشو۔ ایپیتھیلیل کا کیا مطلب ہے؟ ایپی کا مطلب آن ٹاپ، تھیلی مطلب نپل، ایلیل کا مطلب ہوتا ہے ایگریگیشن۔ یعنی کہ ایپیتھیلیل کو ہم دیکھیں تو اس میں سیلز آن ٹاپ ہوتے ہیں، جیسے نپل لائک اسٹرکچر ہوتا ہے، اور ایگریگیشن مجموعہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو ان کو دیکھتے ہیں ہم۔ کور آؤٹ سائڈ باڈی، آؤٹ سائڈ جو ہوتی ہے باڈی، جو ہماری اسکن وغیرہ ہوتی ہے، جانور میں جو اسکن بنتی ہے وہ کس سے مل کر بنی ہوتی ہے؟ ایپیتھیلیل ٹیشو۔ اس کے بعد لائنز، آرگنز اینڈ کیویٹیز۔ لائنز مطلب اندر کی طرف، آرگنز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس جیسے کڈنی ہے، پھر لنگز ہیں، اسمال انٹسٹائن وغیرہ ہوگی، ٹھیک، بلڈ ویسلز ہوگی، تو ان کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر خالی جگہ موجود ہوتی ہے۔ اینڈ کیویٹیز، کیویٹیز سیلز ویری کلوزلی پیکڈ ٹوگیدر۔ اس میں ہم دیکھیں ایپیتھیلیل ٹیشوز کا سٹرکچر، ان کے اگر سیلز کو دیکھیں تو وہ ویری کلوزلی، انتہائی قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ مینی ٹائپس، اس کی کافی زیادہ ٹائپس ہوتے ہیں۔ شیپ اینڈ نمبر آف سیلز، ہم اس کے اگر اقسام کی بات کریں تو ہم شیپ اینڈ نمبر آف سیلز کی وجہ سے ہم ان کو مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ٹیشو کی بات ہو رہی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں گروپ آف سیملر سیلز اور کامن فنکشن ہوتا ہے ان کا۔ 4 قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں۔ پہلے ہوتے ہیں ایپیتھیلیل ٹیشو، کنیکٹیو ٹیشو، مسل ٹیشو اینڈ نروس ٹیشو۔ ایپیتھیلیل ہم نے دیکھا کور آؤٹ سائڈ باڈی، ہماری جو اسکن ہے اس میں موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارے آرگنز اور کیویٹیز میں بھی موجود ہوتے ہیں، ویری کلوزلی سیلز ہوتے ہیں اس کے، اور کافی زیادہ اقسام ہے اس کی۔ سب سے پہلے ہم اگر اقسام کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے سکویمس ایپیتھیلیم۔ سکویمس مطلب کھردرا، جیسے اینٹ وغیرہ تھی نا، اس کے اگر ہم سطح کو چھوئیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سطح کھردری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ سکویمس ایپیتھیلیم جو ٹیشو کی اقسام ہے اس کے سیلز بھی کھردرے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو سنگل لیئر آف سیلز، اس میں صرف ایک ہی لیئر ہوتی ہے، سیلز کی صرف ایک لیئر ہوتی ہے۔ لوکیشن اگر ہم اس کو دیکھیں کہاں یہ موجود ہوتے ہیں ہمارے باڈی میں، لنگس کے اندر، ہمارے پھیپھڑوں میں، ہارٹ، دل میں، پھر بلڈ ویسلز، 3 جگہ میں یہ موجود ہوتے ہیں، لنگز میں، ہارٹ میں اینڈ بلڈ ویسلز۔ فنکشن، یہ جو سکویمس ایپیتھیلیم ٹیشو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں؟ موومنٹ آف مٹیریل، جیسے ہم لنگس کی بات کریں، ہارٹ کی اور بلڈ ویسل کی، تو اس میں یہ کیا کرتے ہیں؟ خون کی موومنٹ کرواتے ہیں۔ ڈائیگرام میں ہم دیکھیں تو یہ سکویمس ایپیتھیلیم ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک ہی لیئر آف سیلز ہے۔ آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کیوبائڈل۔ کیوب مطلب پیالہ نما، جیسے اگر ہم پیالے کو دیکھیں تو ایک طرف سے تو وہ کھلا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے تنگ ہوتا ہے، بالکل کیوبائڈل ایپیتھیلیم کی اگر ہم بات کریں تو اس کے سیلز بھی ایک طرف سے کھلے ہوں گے اور دوسری طرف سے تنگ ہوں گے۔ سنگل لیئر آف کیوب شیپڈ سیلز، اس کو بھی ہم دیکھیں تو سنگل لیئر صرف ایک تہہ ہوتی ہے سیلز کی، اور کیسے ہوتے ہیں؟ کیوب شیپڈ، جیسے پیالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوکیشن ہم دیکھیں کڈنی ٹیوبس، اسمال گلینڈز، ٹھیک ہے۔ تو یہ کڈنی ٹیوبس جو کڈنی کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹیوبس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوپا فینلے وغیرہ، پھر یوریٹر وغیرہ، اس کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں، اور اسمال گلینڈس، گلینڈس کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک۔ وہاں کیا کرتے ہیں؟ سیکریشن کرواتے ہیں، یہ جو گلینڈس وغیرہ ہارمون وغیرہ بناتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ سیکریٹ کرواتے ہیں۔ اگر ہم کیوبائڈل ایپیتھیلیم کو دیکھیں تو اس طرح اس کا سٹرکچر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے سیلز کو دیکھیں تو یہ کیوب لائک پیالہ نما ساخت بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کولمنر ایپیتھیلیم۔ کولمنر مطلب لمبے، یعنی کہ کولمنر ایپیتھیلیم کے جو ٹیشو ہیں وہ لمبے لمبے سیلز پر مشتمل ہوں گے، ایلونگیٹڈ سیلز، یعنی کہ لمبے سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لوکیشن ہے اگر ہم ان کے دیکھیں ایلیمنٹری کنال اور گال بلیڈر۔ ایلیمنٹری کنال ماؤتھ ٹو لے کر
एनस तक जितना भी रास्ता होता है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल, जैसे जिसमें माउथ आ जाता है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है। और गॉल ब्लैडर में इनका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर भी ये क्या करवाते हैं, सेक्रीशन। कॉलमनर एपिथेलियम को हम देखें तो एक ही सेल्स की लेयर होती है इसमें भी, और लंबे लंबे आप देख सकते हैं कि ये सेल्स हैं, इसको हम नाम देते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। आगे आ जाते हैं सिलिएटेड कॉलमनर। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम हम देखें तो एलोंगेटेड सेल्स विद सिलिया, इसमें हम देखते हैं कि कोलमनर मतलब लंबे और सिलिया, सिलिएटेड मतलब सिलिया, यानी कि लंबे लंबे सेल्स होंगे और उनके पास सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। लोकेशन कहाँ होती है ये, ट्रेकिया और ब्रोनकाई, ये जो हमारी हवा की नाली आगे जाके तकसीम हो जाती है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं ब्रोनकाई। ट्रेकिया जो हमारी हवा वाली नाली है, ठीक है, तो ये उसमें मौजूद होते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। फंक्शन क्या होता है, प्रोपेल्स म्यूकस, ये जो हमारे ट्रेकिया वगैरह में म्यूकस वगैरह सेक्रेट होता है वो कौन करते हैं, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड, सॉरी, इसके अगर हम डायग्राम देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि लंबे लंबे सेल्स हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं सिलिया, इसलिए हम इसको नाम कहते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है तह दर तह, यानी कि एक सेल्स के ऊपर दूसरा सेल मौजूद होगा, तो मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, वही बात हुई ना, स्ट्रेटिफाइड मतलब तह दर तह, एक सेल्स के ऊपर दूसरा सेल मौजूद होगा, तो लेयर मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है हो गया। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये एसोफेगस जो हमारी खुराकी नाली है, माउथ हमारे मुंह में, और ओवर स्किन, तीन जगह पर ये मौजूद होता है, एसोफेगस में, माउथ में और ओवर स्किन। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट इनर एरिया, ये हमारे जिस्म के अंदर ये जो एसोफेगस माउथ वगैरह उसमें प्रोटेक्ट करता है इनके अंदर वाले एरिया को। अगर हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को देखें तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप लोग देख सकते हैं एक सेल्स की लेयर है, उसके ऊपर फिर दूसरे सेल्स की लेयर है और फिर तीसरे सेल्स की लेयर है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो आज का हमारा टॉपिक टिश्यू से शुरू हुआ था जिसमें हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जिस जो हमारे कवर आउटसाइड ऑफ बॉडी करता है, चार पांच उसकी अकसाम थी, इसको हमने अच्छी तरह से देखा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अगर आपको समझ आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।